قدموں سے لپٹی تھی بسد بکا، ارے بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، ارے دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، ارے رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے، ارے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے جیسے اماں کی ردا میں تھی شفانہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، ارے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ارے خون بابا کی زبان سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، ارے میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ بتا دو بھیا، کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، ارے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، گھر میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو، ارے دور بیٹھا ہے بلا لو میرے غازی کو، ارے پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو
گھر سے جاتا ہے جنازہ جو علی کا آبا ہے، بیٹیاں کہتی ہیں جی شان و رضا رو رو کے، ارے آخری بار تو با سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، وہ ضربت جو مولائے کائنات کے سر پر ابن ملجم نے لگائی تھی، آج اس ضربت کا انجام یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا پہلا امام اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزاداروں، آج زینب یتیم ہو گئی، آج ام کلثوم کے سر سے ان کے باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، آج عباس کے سامنے عباس کا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ جب بھی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، مسلسل سنتے ہیں کہ مولائے کائنات بھی اپنے بیٹے کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور پرسہ قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج آپ کو ایک بیٹے کو اس کے بابا کا پرسہ دینا ہے۔ اے مولا حسین، آئیے اور اپنے بابا کا پرسہ قبول کریے۔ اے بی بی سیدہ، آئیے اور اپنے شوہر کا پرسہ قبول کیجیے۔ اے بی بی، یقیناً مولائے کائنات کی آپ نے عمر بھر حفاظت کی، یقیناً ولایت کو بچاتی رہیں۔ اے بی بی، آج بھی آ جائیے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کا پرسہ قبول کیجیے۔ عزاداروں، مسلسل آپ مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، مجلس میں تشریف لا رہے ہیں۔ 19 رمضان کو ضربت جو ماری ہے ابن ملجم نے، تو تاریخ نے لکھا، مقاتل نے لکھا کہ جب ضربت مولائے کائنات کے سر پر لگی ہے تو ہمارے اور آپ کے مولا نے مسجد کوفہ کی مٹی کو اپنی مشت میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سر پر لگایا۔ بار بار مولائے کائنات مٹی اٹھاتے ہیں، اپنے سر پر لگاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے جاتے ہیں، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، ہے میرے مولا، یقیناً آپ کے سر پر ضرب لگائی ہے ابن ملجم نے،
لیکن آپ کے ہاتھ تو سلامت ہیں، آپ مسجد کوفہ کی مٹی اٹھا کر اپنے سروں پر تو ڈال رہے ہیں، لیکن اے میرے مولا کربلا میں بھی ایک منظر میں نے دیکھا کہ آپ کا لال عباس، ارے جب اس کے سر پر کسی نے گرد مارا، ارے مولا عباس کے دونوں شانوں کو قلم کر دیا گیا۔ آج جب عاشور کے روز عباس زمین کربلا آئے ہیں تو میرے مولا کے پاس ہاتھ بھی نہیں۔ جزاکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ مولا کائنات کو گھر لایا گیا، علی ابن ابی طالب ہے، گھر میں لٹا دیا گیا۔ 19 رمضان گزر گئی، 20 رمضان گزر رہی ہے، شام کا وقت ہوا، افطار کا وقت آیا۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے تمام بیٹوں کی جانب، اپنی تمام بیٹیوں کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے میرے فرزندوں، آج میں چاہتا ہوں کہ آج کا افطار میں تمہارے ساتھ کروں، اس لیے کہ 2 دن سے تم نے بھی ٹھیک سے افطار نہیں کیا ہے۔ آج میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ افطار کی تیاری کرو۔ اہل مقاتل نے لکھا کہ دسترخوان لگا دیا گیا، افطار کی اشیاء چن دی گئی۔ اب ہمارا اور آپ کا مولا کوہنیوں کا سہارا لے کر ایک مرتبہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اپنے تمام اولادوں کو جمع کیا، ایک ایک کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی نے دسترخوان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، توڑنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کی جانب متوجہ ہوئے، ایک کربلا کے پیاسے، ایک کربلا کے بھوکے، ارے آج میرے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لے۔ عزادارو، امام حسین کے دہن مبارک میں علی نے ایک لقمہ رکھا۔ 2 منظر ہے میری نظروں کے سامنے۔ آج کوفے کا ایک علی ہے جو حسین کے دہن میں لقمہ رکھ رہا ہے، ارے کل کربلا کا ایک علی ہوگا کہ جس کا نام علی اکبر ہے، اسی حسین کے پاس آ کر کہے گا، بابا اگر ایک قطرہ آگ مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو بتاتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ اے میرے لال، ارے میں بھی تو 3 دن کا پیاسا ہوں۔ اے میرے لال، ایک کام کرو، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی۔ جیسے ہی حسین کے دہن میں زبان کا رکھنا تھا، علی اکبر نے اپنی زبان کو کھینچا۔ اے میرے لال، علی اکبر کیا ہوا؟ اے میرے بابا، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ جزاکم اللہ عزادارو، پرسہ دینے میں کوئی کمی نہ کریے گا۔ امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے ان کے جد کا۔ ارے عزادارو، وقت گزرتا جا رہا ہے، اصحاب مولا کائنات سے ملنے آ رہے ہیں۔ مولا کائنات کا عالم یہ ہے کہ ضربت لگی ہوئی ہے، بار بار علی کو غش آ رہا ہے، بار بار علی بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن جب بھی علی ہوش میں آتے ہیں، اہل مقاتل نے لکھا کہ صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، لیکن ایک جملے کا اضافہ بھی کرتے جاتے ہیں علی کہ اے میرے چاہنے والوں، دیکھو آج مجھ سے سوال تو پوچھو، لیکن سوال ذرا مختصر رکھنا، سوال ذرا مختصر رکھنا۔ عزادارو، امام حسن علیہ السلام نے کچھ طبیبوں کو بلایا، ان میں سے ایک جو سب سے ماہر طبیب تھا اس کو مولا کائنات کے پاس لائے۔ اس نے مولا کائنات کے زخم کو دیکھا، تمام اقارب اس کے طبیب کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا بتائے گا، نہ جانے یہ کس چیز کی خبر دے گا۔ طبیب نے کہا کہ میں ایسے کچھ نہ بتاؤں گا، موسوعہ باقر کرشی میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ طبیب کہتا کہ میں ایسے کچھ نہ بتاؤں گا، ایک دمبا منگایا جائے، ایک بکری منگائی جائے، اس کو ذبح کیا جائے۔ ایک بکری منگائی گئی، اس کو ذبح کیا گیا، اس بکری سے ایک خاص رگ کو نکالا گیا۔ اس طبیب نے اس بکری کی رگ کو لے کر مولا کائنات کے زخم میں رکھا، اور جب زخم میں رکھا تھوڑی دیر کے لیے انتظار کیا، اس کے بعد اس طبیب نے اس رگ کو اٹھایا تو قیامت ہو گئی۔ عزادارو،
صرف وہ رگ نہیں آئی بلکہ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات کے دماغ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس رگ کے ساتھ آ گئے۔ جیسے ہی اس طبیب نے دیکھا ایک مرتبہ کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادادارو مولا کائنات سے کہتا ہے کہ اے مولا آپ وصیت فرما دیں۔ امام حسن کو ایک مرتبہ گھر کے ایک کونے میں لے گیا وہ طبیب، اے مولا ہمارے آقا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ان کا علاج کسی چیز میں ہے تو وہ صرف دودھ میں ہے۔ اگر مولا کھانا بھی مانگے تب بھی دودھ پیش کریے گا، اگر پانی مانگے تب بھی دودھ پیش کریے گا۔ طبیب یہ علاج بتا کر تو چلا گیا، پورے کوفے میں یہ خبر پھیل گئی کہ آج یتیموں کے پالنے والے کو دودھ کی ضرورت ہے، آج پورے کوفے کی پرورش کرنے والے کو دودھ کی ضرورت ہے۔ تمام پورے کا پورا کوفہ ہاتھوں میں دودھ کا کاسا لے کر علی کے دروازے پر جمع ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب شور کو سنا، امام حسن نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ کسی نے کہا کہ کوفے والے علی کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ امام حسن ایک مرتبہ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد کہا اے کوفے والوں تمہارا شکریہ، لیکن تم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اے میرے آقا ہم نے سنا ہے کہ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ امام حسن نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو واپس کر دیا۔ لیکن میں ٹھہر کر ایک جملہ کہوں گا عزاداروں، یہ روایت میں نے پڑھ بھی لی، آپ نے سن بھی لی، لیکن آپ ذرا انصاف سے بتائیے جب یہ روایت مجھ جیسے طالب علم تک پہنچ گئی کہ مولا کائنات کو دودھ کی ضرورت تھی تو پورا کا پورا کوفہ دودھ لے کر آ گیا، تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں کیا مولا کائنات کی پوتی سکینہ تک یہ خبر نہ پہنچی ہوگی کہ کوفے میں علی کو دودھ کی ضرورت تھی؟ تو پورا کا پورا کوفہ دودھ لے کر، ارے کربلا میں سکینہ شاید انتظار کرتی رہ گئی ہو کہ کوئی تو ہو جو میرے بھیا اصغر کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آ جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، سوائے غم سید الشہداء کے۔ امام حسن نے سب کو رخصت کیا، گھر کا دروازہ بند کیا کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، عزاداروں اگر تصور کر لیا تو آنسو نہ رکیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دق الباب کیا، امام حسن آگے بڑھے، دروازہ کھولا تو منظر بڑا قیامت خیز تھا۔ ایک ضعیفہ ہے، اس کے ساتھ اس کے چند بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے ہیں۔ امام حسن نے ایک مرتبہ اس ضعیفہ سے کہا کہ ہمیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وافر مقدار میں دودھ ہے، اے ضعیفہ تو اپنے گھر کو لوٹ جا۔ وہ ضعیفہ کہتی مولا میں یقیناً چلی جاؤں گی، لیکن بس آپ میری بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ مجھے واپس کر دیجئے گا۔ امام نے کہا فرماؤ۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اے مولا میرے پاس صرف ایک ہی بکری ہے، اور آپ جو یہ بچے دیکھ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ یتیم بچے ہیں، ان کا باپ مر چکا ہے، میرے پاس صرف ایک ہی بکری ہے، میں روز اس بکری کا دودھ حاصل کرتی ہوں، اسے بازار میں لے جا کر بیچتی ہوں، اس سے جو رقم آتی ہے اس سے ان بچوں کی غذاؤں کا انتظام کرتی ہوں۔ اے میرے مولا آج جب میرے بچوں نے یہ سنا کہ امیر المومنین کو دودھ کی ضرورت ہے، ان بچوں نے میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، اماں آج ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن اس دودھ کو ہمارے مولا تک پہنچا۔ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ گریا کرا ہے، کسی غم میں نہ مصاب کرا ہے۔ ارے کوفہ تھا کہ ننھے سے بچے دودھ کا پیالہ لے کر آ گئے، ارے کربلا میں سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ۔ پتہ آخری روایت، اور میں نے زحمت کو تمام کر دیا، وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات نے وصیتیں کرنا شروع کی۔
جب وصیتیں تمام ہو گئی، ایک مرتبہ مولا کائنات نے گھر کے ایک گوشے میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب جو زینب نے مولا کائنات کی اس حالت کو دیکھا بے چین ہو گئی، کہا بھیا حسن دیکھو پاپا کس کو سلام کر رہے ہیں۔ ادادارو مولا کائنات نے کہا گھبراؤ نہیں، ارے میرے بھائی رسول آئے ہیں مجھے لینے کے لیے، میرا بھائی جعفر آیا ہے مجھے لینے کے لیے، میرے چچا حمزہ موجود ہے۔ ادادارو یہ گفتگو ہوئی کہ مولا کائنات کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ زینب نے اپنے آپ کو علی کے جنازے پر گرا دیا، آئے میرا بابا۔ آج زینب یتیم ہو گئی، ام کلثوم یتیم ہو گئی۔ ادادارو امام حسن نے مولا کائنات کو غسل دیا، مولا کائنات کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وصیت کے مطابق امام حسین اور امام حسن نے مولا کائنات کے تابوت کو پیروں کی جانب سے پکڑا، سامنے کی جانب سے تابوت خود بخود اٹھ گیا، ایک جانب سے جبرائیل نے کاندھا دیا، ایک جانب سے میکائیل نے کاندھا دیا۔ اب یہ جنازہ نجف کی جانب گامزن ہے، رات کا سناٹا ہے، جس گلی سے مولا کائنات کا تابوت گزرتا ہے اس گلی کی عمارتیں مولا کائنات کو سلام کرنے کے لیے جھک جاتی ہیں۔ تابوت مسجد حنانہ کے سامنے سے گزرا، مسجد حنانہ کی میناریں علی کو سلام کرنے کے لیے جھک گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ تابوت نجف میں پہنچا، ایک مرتبہ ایک پتھر کو ہٹایا، اب چاہتے ہیں حسنین کے علی کو قبر کے حوالے کرے کہ دو ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میرے وصی کو میرے حوالے کر دو۔ ادادارو قبر بن گئی، امام بس یہ آخری روایت، قبر بن گئی۔ امام حسن اب واپس آ رہے ہیں نجف سے اپنے گھر کی جانب کہ کسی ایک خرابے سے کسی انسان کے رونے کی آواز آئی، مسلسل رو رہا ہے، مسلسل گریہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اس گریہ کی آواز کو سن کر اس شخص کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد مولا نے پوچھا کہ اے شخص تجھے کیا پریشانی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں گریہ کر رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اگر تجھے کوئی تکلیف ہے تو تو مجھے بتا، شاید میں اسے دور کر سکوں۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ فقیر کہتا ہے کہ اگر تو میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے تو میرے محسن کو ڈھونڈ کر لا دے، میرے محسن کو ڈھونڈ کر لا دے۔ امام حسن نے کہا تیرا محسن کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شخص آتا تھا جو آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، میرے زخموں کو صاف کرتا تھا، میرے بالوں میں کنگھی کرتا تھا، میرا لباس تبدیل کراتا تھا۔ ادادارو امام حسن نے پوچھا کہ یہ بتا کیا تجھے اس کا نام بھی پتا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے نام نہیں پتا۔ جب بھی میں نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا بس وہ یہی کہتا تھا کہ ایک غریب دوسرے غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کے بندے کے پاس بیٹھا ہے۔ لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ اس میرے محسن کا لہجہ تیرے لہجے سے بڑا مشابہ ہے۔ ادادارو جیسے ہی حسن نے یہ سنا چیخ مار کر کہا ارے وہ کوئی اور نہ تھا، وہ میرا بابا علی تھا۔ آج سے 3 دن قبل اسے ضربت لگائی گئی، ابھی میں اس کی قبر بنا کر آ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا گریہ کرنا شروع کیا اور امام حسن سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے میرے محسن میرے مولا کی قبر پر پہنچا دے، بس آخری جملہ عزادارو، میرے محسن کی قبر پر پہنچا دے۔ اہل مقتل نے لکھا کہ امام حسن اسے اپنے بابا کی قبر پر لے گئے۔ جیسے ہی وہ مولا کائنات کی قبر پر پہنچا فوراً اپنے آپ کو علی کی قبر پر گرا دیا، اتنا گریہ کیا، اتنا رویا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسن نے اس کی قبر تیار کی، اس کو دفن کر دیا۔ ارے میں کہوں گا کہ اے مولا آج یہ کوفہ ہے، آپ کی قبر پر آپ کا ایک چاہنے والا آیا، اس نے جی بھر کر گریہ کیا، کسی نے تازیانہ نہیں مارا، کسی نے تماچا نہیں مارا۔ اے مولا ذرا کربلا میں آئیے، ایک بابا ہے اس کی ایک 4 سال کی بچی ہے اپنے بابا کے جنازے سے لٹکی، اے بابا
چاچے مارے گئے، کبھی تازیانے مارے گئے، اے بابا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتم حسین۔ تلوار کھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے، اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، 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 بچے میرے یتیم ہوئے، خالق دعائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے، بولی حسن حسین سے زینب جگر فغار، 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 سجدے میں میرے بابا نے تلوار کھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، 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 آتا نہیں ہے بیٹیوں کو
موت کا یقین نہ پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے عباس کا تڑپنا نا زینب سے پوچھئے عباس کا تڑپ نانا زینب سے پوچھئے عباس کا تڑپ نانا زینب سے پوچھئے عباس کا تڑپ نانا زینب سے پوچھئے کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ 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 میت حسن حسین نے ہو کر اٹھائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے افسوس ابن ملجم ملوں کی تیغ میں افسوس ابن ملجم ملوں کی تیغ نے بستر کو مال لال کی صورت دکھائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے حیدر مولا علی مولا کوفے کی گلیوں میں کوہرام ہے 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 اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہیں یہ محراب و منبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہیں یہ محراب و منبر
کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم ستم تو نے ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کون کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کون کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کہتے ہیں گریا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، اے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، 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 عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، اے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، آج کوفے میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کون کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کہتے ہیں گریا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ،
علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا